صحیح. حیدرآباد، انڈیا، حیدرآباد سے فون کر رہا ہوں. اوکے. کوئی سوال ہے، کچھ کہنا ہے یا کوئی خاص بات ہے؟ تقلید واجب ہے؟ تقلید واجب ہے؟ تقلید حرام ہے، تقلید بدعت ہے، بدعت سے بچنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تقلید نہ صرف جائز نہیں ہے، تقلید حرام ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے ایاکم والتقلید فی الدین فانہ من قلد ہلک. اس طرح کی حدیث ہے. آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں ابھی کہ بچے رہو تقلید سے، جو تقلید کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. ایک منٹ، تقلید کی حدیث کہاں گئی؟ میں ایک منٹ میں دیکھ لوں. یہ دیکھو عزیزوں، جو اس حدیث کی میں بات کر رہا تھا وہ حدیث یہ ہے. اچھا، کتاب ہے اعتقادات الامامیہ لشیخنا مفید رحمہ اللہ، شاب دار المفید ایران میں ایک کتاب چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 72 میں وقال علیہ السلام، ہمارے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، وقال علیہ السلام ایاکم والتقلید، برحذر رہو، خبردار رہو، تقلید نہیں کرنا. فإنہ من قلد فی دینہ ہلک، اور جو اپنے دین میں تقلید کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ آیہ نمبر 31. اتخذوا، انہوں نے اللہ کی جگہ اپنے علماء کو رب بنایا ہے، خدا بنایا، بھگوان بنایا. ٹھیک ہے نا. کس نے؟ یہود و نصارا نے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ فواللہ فلا واللہ ما صلوا لهم ولا صاموا، یہود نصارا نے کبھی بھی اپنے علماء کی عبادت نہیں کی ہے، نہ ان کے لیے روزہ رکھا ہے، نہ ان کے لیے سجدے کیے ہیں، نہ ان کے لیے رکوع کیے ہیں، نہ ان کے لیے نماز پڑھے ہیں. تو کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے یہود نصارا نے اپنے علماء کو بھگوان بنایا، خدا بنایا. اس لیے وَلَكِنَّهُمْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَلَالًا وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالًا فَقَلَّدُوهُمْ فِي ذَلِكَ، اس لیے کہ یہ ان کے علماء نے حلال کو حرام بنایا، حرام کو حلال بنایا، اور ان لوگوں نے ان کی باتیں کی تصدیق کی، اور یہ شرک باللہ ہے. فَعَبَدُوهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو یہ مشرک ہو گئے، ان کے رب بن گئے، انہوں نے ان کو رب کا درجہ دے دیا، کیونکہ حلال حرام کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے اپنے کہہ دیا کہ اللہ کا کلام حجت نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حجت نہیں ہے. کس کا کلام حجت ہے؟ علماء کا کلام حجت ہے. علماء نے حلال کو حرام بنا دیا، حرام کو حلال بنا دیا، چاہے غلطی میں بھی ہو. تو انہوں نے ان کی عبادت کی، مشرک بن گئے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. اوکے، تو یہ صریح ہے تقلید سے منع کی کہ تقلید نہ کیا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، ناظرین محترم، اختلافات جو ہیں مذہبی ہوں، سیاسی ہوں یا کسی بھی نوعیت کے ہوں، تو وہ انسانی نیچر کا، انسانی فطرت کا حصہ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر وہ اختلاف صحیح نیت کے ساتھ ہو، خالص نیت کے ساتھ ہو، حقائق تک رسائی کے لیے ہو، بات کو سمجھنے کے لیے ہو، تو اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن اگر یہ ہٹ درمی، تعصب اور تنگ نظری، عداوت و دشمنی پر مبنی ہو، تو یہ دین، ملت، یعنی دین کے پیروکار جو ہیں ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی گمراہی کا باعث ہے. لہٰذا ہمیں پوری دیانتداری کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ اگر درپیش ہو تو اس کا جائزہ لینا چاہیے. میں ایک
مفکر کی گفتگو سن رہا تھا، وہ مسئلہ تقلید جو ہے اس پر برس رہے تھے، اس کو ناجائز، اس کو ہلاکت وغیرہ سے تعبیر کر رہے تھے۔ بہرحال یہ اپنے اس نظریے میں کہاں تک حق بجانب ہیں، یا پھر اس کو بدنیتی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، یا ناسمجھی کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کو تو وہی جانتا ہے یا خدا جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تقلید جو ہے یہ ہلاکت ہے، اور بنی اسرائیل کی یعنی بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کا حوالہ بھی دے رہے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء یہود کو قرآن حکیم نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ علماء ایسے تھے جو واقعاً علماء سو تھے، اور کچھ علماء ایسے تھے جو واقعاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، یعنی کتاب تورات پر عمل کرتے ہوئے اسی کے مطابق فتوے دیتے تھے، جیسا کہ میں ابھی آیات پیش کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، جس طرح علماء امت موسیٰ علیہ السلام میں دو قسم کے علماء تھے، جیسا کہ میں ابھی بیان کروں گا، اسی طرح علماء اسلام میں بھی دو قسم کے علماء ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں فرمایا گیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ دوسری ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، آفہ الدین ثلاثۃ امام جائر و مجتہد عالم، کہ دین کو نقصان دینے والے یہ تین قسم کے لوگ ہیں: علماء سو، جابر حکمران، اور بے وقوف عبادت کرنے والا، نہ سمجھی کے ساتھ عبادت کرنے والا۔ تو یہاں اس حدیث میں یہ بیان فرمایا گیا کہ علماء سو بھی ہوتے ہیں، علماء سو ہوتے ہیں، اس حدیث میں علماء سو کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف علماء کے بارے میں فرمایا گیا، اذا رأیت عالما فقل له خادما، جب عالم کو دیکھو تو اس کے خدمت گزار بن جاؤ، اس کے تابع دار بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ علماء ایک جیسے نہیں ہیں، تو اس بنیاد پر علماء حق جو ہیں ان کی تقلید کی جائے گی، اور جو علماء سو ہیں ان کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ تو اصل مسئلہ جو تقلید ہے اس کا ہی رد کر دینا، اس کا ہی انکار کر دینا، یہ قرآن و حدیث اور علماء امت کے نظریات کو، علماء حق جو ہیں ان پر ایک بے جا اور پھونڈی تنقید ہے، جس کو کوئی بھی طالب حق جو ہے کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ تو مثلاً ایک حدیث میں بیان فرمایا گیا، جیسا کہ بحار الانوار میں ہے، وَمَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُهُ۔ بس جو کوئی ہمارے علماء میں سے دین کی فقاہت رکھتا ہو، دین یعنی دین کو سمجھتا ہو، اور ہوائے نفس کا پیروکار نہ ہو، اپنے مولا کا فرمان بردار ہو، تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں۔ یعنی یہ وہ علماء کا گروہ ہے جو صالحین میں سے ہے، با تقوی ہے،
اپنے مولا کا فرما بردار ہے، تو ایسے علماء کی تقلید کی جائے گی، اور جو اس معیار پر پورے نہیں اترتے ان کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ اصل مسئلہ تقلید کی تو نفی نہیں ہو سکتی، تقلید تو کرنا ہوگی، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اور تقلید جو ہے یہ ایک فطری چیز ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں جو چیز کسی چیز کا ماہر نہیں ہے، جو کسی کام کا ماہر نہیں ہے، وہ اس شخص کی طرف رجوع کرتا ہے جو ماہر ہے۔ مثلا اگر آپ ڈاکٹر خود ڈاکٹر نہیں ہیں تو اگر آپ مریض ہو گئے ہیں تو آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں گے۔ اگر آپ نے کوئی مکان بنانا ہے تو آپ جو ہے کسی جو ہے معمار جو ہے یعنی مستری جو ہے اس کی طرف رجوع کریں گے مکان بنانے کے لیے۔ اگر آپ نے کوئی مقدمہ لڑنا ہے تو آپ وکیل کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ ایک ایسی فطری چیز ہے کہ جو اہل فن ہوتے ہیں ان کی طرف ہر شعبہ زندگی میں ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کا نام تقلید ہے۔ اور تقلید کیا ہے؟ باقی رہی قرآن کریم میں یہاں تقلید کی مذمت آئی ہے، تقلید کی مدح بھی آئی ہے۔ تو جن آیات میں مذمت آئی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قابل اتباع نہیں ہے۔ مثلا ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا إِلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو چیز کی جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں نہیں، ہم اتباع کریں گے اپنے آباء و اجداد کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگر تمہارے باپ دادا جو ہیں وہ ہدایت اور عقل سے عاری ہوں تو پھر بھی آپ ان کی تقلید کریں گے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں جن کے پاس ہدایت بھی نہیں اور عقل بھی نہیں، ان کی تقلید پر تنقید کی گئی ہے، ان کی تقلید سے روکا گیا ہے۔ اور جو ہستیاں ہدایت یافتہ ہیں، جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ان کی تقلید کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے سورہ یہ مبارکہ بقرہ میں اور سورہ یوسف میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اے میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی، آپ کے الہ کی، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی۔ تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کے بیٹے جو ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کا اقرار کر رہے ہیں، ہم ان کی تقلید کریں گے۔ اگر ہدایت یافتہ آباء و اجداد ہوں تو ان کی تقلید قابل ستائش ہے۔ اگر قابل ستائش نہ ہوتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے نہ تقلید حرام ہے، اتباع حرام ہے، لہذا تم باپ دادوں کی نہیں تقلید نہیں تم نے کرنی، تقلید جائز نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں کو جب کہا تو بیٹوں نے جو جواب دیا اس پر وہ خاموش رہے۔ تو یہ ہے ایک تو قرآن کریم میں تقلید سالف و صالحین، خدا کے پاک بندوں، نیک بندوں کی جو دیندار بھی ہوں، صاحب علم بھی ہوں، ایسے لوگوں کی تقلید جو ہے وہ اسلام جائز سمجھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں ان کا قول بھی سورہ یوسف علیہ السلام میں ہی نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں
اللہ اکبر. فرما رہے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اتباع کروں گا اپنے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے خود پیغمبر ہیں، خود پیغمبر ہیں، حالانکہ ان کو تقلید کی، اتباع کی کیا ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں تقلید کی عظمت کو، اتباع کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. حالانکہ وہ صاحب وہ حضرت ہستی جو تھی یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ان پر تو خود خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، وہ وحی الہی سے رہنمائی لے سکتے تھے. ان کو تقلید کی کیا ضرورت تھی، باپ دادا کی اتباع کی کیا ضرورت تھی، لیکن تقلید کی اتباع کو، تقلید کی ضرورت کو واضح کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے، اپنے ماننے والوں کو بتانے کے لیے کہ اگر والدین جو ہیں، آباء و اجداد جو ہیں، جو بزرگان دین اہل علم بھی ہوں، اہل تقوی بھی ہوں، تو ان کی اتباع کرنا چاہیے. یہ پیغام ہے. ورنہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے خود تقلید کی کیا ضرورت تھی، وہ تو خود پیغمبر تھے. پھر سورہ طور میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما آلتناهم من عملهم من شیء. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی ایمان میں اتباع کی تو ہم ان کو ساتھ ان کو ملحق کر دیں گے. تو کیا ان آیات میں جو ہے اللہ پاک نے اتباع اور تقلید جو ہے اپنے سلف و صالحین کی، جو نیک بھی ہوں، صاحب علم بھی ہوں، ان کی تقلید کی کا جذبہ ابھارا نہیں ہے، اس کو بیان نہیں فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی اتباع کی تو ہم ان کے ساتھ ان کو ملا دیں گے. تو یہاں بھی قرآن کریم جو ہے وہ صالح اور نیک بندوں کی اتباع، ان کی تقلید کو بیان فرما رہی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں، ہم ہر روز نماز میں سورہ الحمد کو تلاوت کرتے ہیں، جس میں ارشاد ہو رہا ہے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. وہ راستہ کن کا ہے؟ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، ان کا راستہ ہمیں دکھا، ان کے راستے پر ہمیں چلا. وہ بندے کون کون سے ہیں؟ آپ چلیے سورہ نساء کی طرف. ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا. اللہ پاک فرماتے ہیں جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ان انعام یافتہ ہستیوں کے ساتھ ہوگا. وہ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں. تو سورہ الحمد میں ان کے راستے پر چلنے کی دعا کی جا رہی ہے، اور اس آیت میں سورہ نساء کی آیت میں ان انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. سورہ الحمد میں ان انعام یافتہ بندوں کے راستوں پر چلنے کا حکم فرمایا جا رہا ہے، دعا کی جا رہی ہے کہ وہ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر ہمیں چلا. تو انعام یافتہ بندے بھی خدا نے بتا دیے سورہ نساء میں، اور ان کی پیروی کرنے کا حکم بھی بتا دیا. پھر جو ہے سورہ مبارکہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب مومن جو ہے وہ دین خدا کو سمجھنے کے لیے نکلیں، یعنی عالم بنے،
لیکن ہر گروہ میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، کچھ لوگ ہونے چاہیے کہ جو دین الہی کو سمجھے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کچھ لوگ جو ہیں ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلیں تاکہ وہ علم دین کی سمجھ پیدا کریں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں فقاہت پیدا کریں، تاکہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ اپنی قوم کو ڈرائیں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب واپس لوٹیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ وہ ڈریں۔ تو یہ آیت جو ہے اس میں ایک گروہ کو عالم بننے کا حکم ہے، فقیہ بننے کا حکم ہے، اور دوسرے لوگوں کو ان کی پھر تقلید کرنے کا حکم ہے، ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی تقلید کریں۔ تو میں اس صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ کیا یہ آیات جو ہیں، یہ جو روایات ہم نے پڑھی ہیں، یہ مسئلہ تقلید کو واضح نہیں کر رہی؟ پھر آخر یہ دین کی کون سی خدمت ہے کہ ایک صدر اسلام سے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک علماء جو ہیں وہ اس حکم پر عمل پیرا ہے، اور اسی صورت میں عمل پیرا ہے کہ فقہائے عظام پیدا ہوتے رہے، عوام ہر دور میں ان کے فتاوی پر عمل کرتے رہے، ان کی تقلید کرتے رہے۔ یہ کون سی دین کی خدمت ہے کہ عوام کو علماء سے بدظن کیا جائے؟ علماء سے بدظن کرنا یہ در حقیقت دین سے بدظن کرنا ہے، دین سے مخلوق کو، دین کو اپنے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو، شیعہ مذہب کے پیروکار جو لوگ ہیں، ائمہ کے پیروکار جو لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ دین اسلام سے دور رکھنے کی ایک سازش ہے، جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ آخر دین کہاں سے لے علماء؟ کیا ہر شخص کے بس کی یہ بات ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے خود استنباط کر سکے؟ اس کو پتہ ہے کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی حکم خاص رکھتی ہے، کون سی عام رکھتی ہے، کون سی آیت جو ہے، کون سی حدیث جو ہے وہ استحباب پہ دلالت کرتی ہے، کون سی آیت جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ وجوب پر دلالت کرتی ہے؟ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کسی اہل فن کی ضرورت ہے، ماہرین فن کی ضرورت ہے، اور ان ماہرین فن جو ہے ان کی بات پر ہمیں اعتماد کرنا ہوگا، عوام کو ان پر اعتماد کرنا ہوگا۔ تو لہذا کسی بھی عالم کو، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، کسی بھی دنیا کے مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں۔ عالم کی ایک غلطی سے ایک عالم جو ہے وہ غلطی میں پڑ سکتا ہے، وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو لہذا بھائیوں، ہمیں ہر بات کو سوچ اور سمجھ کر کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ مسئلہ تقلید اتنا سادہ اور واضح ہے کہ کوئی عاقل اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ یہ دین اسلام کے ساتھ ایک گہری سازش ہے جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اس میں ہماری خیر نہیں ہے، کیونکہ اگر لوگوں کو علماء سے متنفر کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی بھی فن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کسی علم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو سازشی لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اہل فن سے نفرت دلاؤ، اہل فن کو ختم کر دو، ان کی اہمیت کو ختم کر دو، ان کی عظمت کو ختم کر دو، لہذا وہ فن خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو بھائیوں، تقلید ہر صورت میں ہوتی ہے، تو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اس سازش سے باز آ جائیں۔ اگر وہ بدنیتی کے بنیاد پر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر وہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی اللہ جاری صاحب جو ہیں وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ جو ہیں ان کا حوالہ بھی دیتے ہیں، ان کی کتابیں اکثر جو ان کے حوالہ جات بھی دیتے ہیں، اور اس میں شک بھی نہیں کہ وہ ایک ہمارے مذہب شیعہ کے بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔
ہماری انہوں نے دین اسلام کی، دین مذہب اہل بیت کی بہت ہی خدمات کی ہیں، اخبار ائمہ علیہم السلام کو محفوظ کیا، اور ان میں جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے احادیث جو ہے ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، متواتر کو، صحیح کو، حسن کو، بہت سی خدمات ہیں، اور وہ بذات خود ایک فقیہ بھی ہے۔ وہ صاحب یعنی امام حضرت علامہ شیخ صدوق علی اللہ مقامہ، وہ انہوں نے یہ کتاب انہی کی کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ، وہ اسی کے بارے میں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر فقیہ حاضر نہ ہو تو پھر یہ کہ جب فقیہ حاضر نہ ہو تو پھر یہ حاضر ہے، یعنی جب فقیہ حاضر ہو تو پھر نہیں، اگر نہ کوئی ایسا موقع آ جائے کہ فقیہ نہ کوئی مل سکے، کوئی نہ رہے دنیا میں، سے کتاب سے مدد لے لیں۔ تو بھائی فقیہ جو ہے یہ لوگوں کی تربیت کرتا ہے، یہ روحانی جو ہے امت کا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کا کیا معنی ہے؟ علماء سے نفرت دلانا گویا دین کے ساتھ ایک بہت بڑی، دین کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے، دین کے ساتھ خیانت ہے، دین کے خلاف سازش ہے۔ یہ خیانت جو ہے انہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بات یہ ہے کہ یہاں تک لفظ حجت کا تعلق ہے، دیکھیے کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جس میں درجہ بندی نہیں ہے۔ اگر ہم علماء کو حجت کہتے ہیں تو وہ اس اعتبار سے حجت نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، یہ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کے مرتبے کے مطابق حجت ہے، ایسی حجت نہیں ہے، کوئی بھی ان کو ایسی حجت نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ صرف جو ہے انہوں نے جو کسب علم کیا ہے اس کی بنیاد پر ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی بات کو حجت سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے دین کو سمجھا ہے، لہذا یہ جو بھی ہمیں بتا رہے ہیں یہ ائمہ علیہم السلام کے اقوال انہی کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں بتا رہے ہیں، اس لحاظ سے وہ حجت خدا ہے۔ لہذا ہم ایسی حجت نہیں ان کو کہتے جیسے کہ انبیاء اور ائمہ ہیں، ان کی حجت کی سطح بہت ہی نیچے ہے، لیکن حجت ہیں، ٹھیک ہے، ان کی حجت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ انسان کے اپنے وجود میں ایک حجت ہے، وہ حجت کیا ہے؟ عقل ہے، جیسے کہ ہماری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حجت ظاہری ہے، ایک حجت باطنی ہے۔ حجت ظاہری نبی اور امام ہے، اور حجت باطنی جو ہے وہ عقل ہے انسان کی۔ تو عقل کو بھی ہم حجت مان رہے ہیں ان کے ہی فرمان کے مطابق، اپنی مرضی سے حجت نہیں مان رہے، تو عقل بھی حجت ہو گئی۔ تو جن لوگوں نے دین کو سمجھا ہے، محنت کی ہے، 70 سال انہوں نے اپنی زندگیاں جو پوری زندگی ایسی کام پہ لگائی ہے، تو ان پر ہم اس لیے اعتماد کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو حجت سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک ڈاکٹر پر اس لیے اعتماد کیا جاتا ہے کہ وہ اہل فن ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے، اس نے اس کام پر محنت کی ہے، لہذا جو بھی ہمارے لیے کوئی مثلا میڈیسن جو ہے وہ تجویز کرے گا وہ ٹھیک، اس پر ہم اعتماد کریں گے، اس اعتبار سے حجت ہے وہ۔ عقل کو قرآن کریم نے بھی اہمیت دی ہے، گویا کہ قرآن نے بھی عقل کو حجت قرار دیا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں قل فللہ حجت اللہ البالغہ، قل فللہ الحجت اللہ البالغہ، اللہ کی حجت جو ہے وہ ہر طرح سے پوری ہے۔ تو اسی آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس دو حجتیں ہیں، ایک وہ حجت ظاہری ہے، ایک حجت باطنی ہے۔ حجت ظاہری ہم ہیں اور حجت باطنی یہ عقل ہے۔ عقل انسانی کو بھی حجت کہا گیا۔ آپ کو کہے دیکھو جی عقل بھی حجت ہو گئی، اور بھائی اگر تو معصوم کی بات کو، اگر ائمہ کی بات کو، نبی کی بات کو اگر تو حق سمجھتا ہے تو پھر ان کے کہنے سے ہی ان کو حجت مان لو۔ عقل کو بھی ائمہ نے حجت فرمایا ہے، علماء کو بھی حجت فرمایا ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ حجتیں جو ہے عالم یا عقل جو ہے یہ نبی اور امام کی طرح حجت ہے، یہ بہت ہی چھوٹے درجے کی، کم درجے کی حجت ہے، لیکن بہرحال حجت کا لفظ بولا گیا ان کے لیے۔ جس عالم نے کہا ہے کہ عالم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یا ائمہ خدا کے معیار کے مطابق، اسی کے مقام کے مطابق حجت ہے، کسی نے نہیں کہا۔ تو جب ہم اس مقام پہ حجت مانتے ہی نہیں
اس مقام کی حجت ان کو مانتے ہی نہیں. تو یہ لوگوں کو یہ دھوکہ دینا، دیکھو جی نبی اور امام کے علاوہ کوئی حجت نہیں، تو انہوں نے علماء کو حجت بنایا ہوا ہے. بھائی ہم نے حجت نہیں بنایا، عوام نے نہیں بنایا، خود انہی نے ہی ان کو حجت بنایا ہے ہمارے لیے. تو اسے اجتناب کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دین میں بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہیے، دین کی حفاظت کرنی چاہیے. اسی میں دیکھیے قرآن کریم کا والحافظون لحدود اللہ، وہ حدود الہی کی حفاظت کرتے ہیں. تو ہمیں حدود الہی کی حفاظت کرنے والا بننا چاہیے. حدود الہی کیا ہے؟ وہ اللہ، رسول اور ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کے کلام کا نام ہے. یہ حجت ہے، یہ حدود الہی ہے. ان حدود الہی کی علماء نے بھی حفاظت کرنی ہے، ہم نے بھی حفاظت کرنی ہے. اپنی اپنی استطاعت، اپنے مقام و مرتبے کے مطابق ہم نے حدود الہی کی حفاظت کرنی ہے. علماء جو ہیں وہ اپنے علم کی بنیاد پر اس کی حفاظت کریں گے، یعنی اس کی تعلیمات جو ہیں اس میں بگاڑ پیدا نہیں ہونے دیں گے، اس کو اسی حالت میں رکھیں گے، اس کا وہی مطلب سمجھیں گے، وہی مطلب بیان کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ کو منظور نظر تھا، جو ان کا ہدف تھا، اسی حالت میں رکھیں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو اس کو اس کی حفاظت اپنے مال سے کرنی چاہیے، یعنی اس راستے میں حدود الہی کی حفاظت کے لیے اپنا مال خرچ کرنا چاہیے. اگر کوئی معلم ہے تو اس کو تعلیم دے کر اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اگر کوئی میدان جہاد میں غیر کفر یا طاقتیں جو ہیں ان کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، ان کے مقابلے میں جا کے جہاد کرنا چاہتا ہے، تو وہ میدان جہاد میں جائے، مجاہد بنے اور حدود الہی کی حفاظت کرے. حدود الہی کی حفاظت کوئی ایک طریقے سے نہیں ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں. تو جس مقام پر کوئی حدود الہی کی حفاظت کر رہا ہے ہمیں اس کو سراہنا چاہیے، اس کی تائید کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ ہم حوصلہ شکنی کریں. علماء اپنے معیار کے مطابق، اپنی استطاعت و طاقت کے مطابق اس کی حفاظت کر رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ ہم جو ہیں ہماری روایات کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے ہمارے علماء کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر حجت ہیں. جب امام نے خود فرمایا ہے کہ تم پر حجت ہے اور فرمایا کہ ہم ان پر حجت ہے، تو جب ہم نے خود امام نے ان کو حجت فرمایا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ان کی حجت ہونے کا انکار کرنے والے؟ امام نے اس اعتبار سے تو نہیں کہا کہ جیسی حجت ہم معصوم حجت ہیں ویسے بھی وہی حجت ہے، لیکن حجت ہیں. بہرحال حجت ہونے کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. رشاد ہو رہا ہے سورہ مائدہ میں وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ پاک فرما رہے ہیں آخر انہیں اللہ والے اور علماء ان کے جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے. یہ یہودیوں کو علماء کی بات ہو رہی ہے کہ آخر ان کے علماء جو ہیں وہ جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے، کیوں منع نہیں کرتے. یہ یقیناً بہت برا کام کر رہے ہیں. تو یہاں علماء سو کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ کیوں نہیں جو ہیں وہ راہ حق کی ہدایت کرتے. تو عوام کو، لوگوں کو، امت کو کیوں نہیں روکتے برائیوں سے. دوسرے مقام پہ جو ہے انہی علماء یہود کی مدح بھی آئی ہے. رشاد ہو رہا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے کتاب تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت اور نور ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون، بے شک اللہ کے نبی اور اللہ والے اور علماء یہود جو ہیں اسی کے مطابق حکم لگاتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ اس کی حفاظت کرنے والی بھی ہیں اور اس کے نگہبان بھی ہیں. تو یہاں
کچھ علماء یہود کی مداح کی گئی ہے اس آیت میں، کچھ کی مذمت کی گئی ہے۔ تو آپ مسئلہ تقلید کی وہ آیت تو آپ نے پڑھ کے سنا دی کہ جیسے میں کہ علماء یہود جو ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ اپنے فریضہ فرض منصبی کو ادا نہیں کرتے، اور اس سے تقلید کے تقلید جو ہے اس کو ناقابل اعتبار ہونے کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو وہ آیت کیوں نہیں پڑھتے جن میں ان علماء کی تعریف بھی کی گئی ہے؟ جو قابل تعریف ہے ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ وہ ہم کب کہتے ہیں کہ سارے کے سارے علماء ایک جیسے ہیں؟ جس طرح علماء یہود میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے، جو واقعاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور کچھ علماء ایسے بھی تھے جو دنیا پرست تھے، وہ اپنے فرض منصبی کو ادا نہیں کرتے تھے، لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں بتاتے تھے، احکام تورات اور انجیل نہیں بتاتے تھے، ایسے لوگ تھے۔ تو اس کا کس کو انکار ہے؟ اس طرح اہل اسلام میں بھی ایسے لوگ علماء ہو سکتے ہیں۔ تو ان علماء کی جو علماء سوء ہیں ان کی تقلید سے روکو، نہ کہ تمام علماء کی تقلید سے روک دو۔ بفضل تعالیٰ ہمارے تو اللہ کے فضل سے کوئی ایسے علماء ہے بھی نہیں ہے کہ اس مرتبے اور اس مقام کے علماء ہوں کہ وہ فتویٰ دے سکتے ہوں، فقیہ ہوں، آیت اللہ ہوں، صاحب رسالہ ہوں۔ تو وہ ایسا کوئی عالم ہے بھی نہیں ہے کہ جو اس طرح کا کوئی مثلا جس کو ہم علماء سوء میں شمار کر سکتے۔ یہ مومن حزقیل جو ہے یہ نبی نہیں ہے، نبی کا پیروکار ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، ان پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری اتباع کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا جو ہے وہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت کا متبوع ہو سکتا ہے اور ان کی امت جو ہے ان کی تابع ہو سکتی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی امت میں وہ علماء صالحین جو آپ ہی کی تعلیمات کے علمبردار ہوں، وہ قوم کے امت کے اپنی حیثیت کے مطابق متبوع کیوں نہیں ہو سکتے، مقتدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ لہذا جس طرح مومن حزقیل اپنی قوم کا مقتدا تھا اور پوری قوم ان کی مقتدی تھی، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام ائمہ ہدیٰ کے ماننے والے علماء، ان کی تعلیمات کو سمجھنے والے علماء اگر قوم کے مقتدا بنے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ان کو ہونا چاہیے۔ جس گھر کا کوئی معمار نہ ہو، کوئی صفائی کرنے والا نہ ہو، گھر کی حفاظت کرنے والا نہ ہو، کیا اس گھر کے محفوظ رہنے کی ضمانت دی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ چور آئیں گے، اس کو نقصان دینے والے جو ہیں وہ اس کے در پہ ہوں گے کہ اس گھر کو لوٹ لو، اس گھر میں تباہی مچاؤ، اس گھر کو تباہ و برباد کر دو، ایسا ضرور ہوگا۔ تو اسی طرح دین بھی ایک گھر ہے، دین بھی ایک الہی تعلیمات کا ایک گھر ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے جو ہیں وہ علماء کو آگے بڑھنا چاہیے، علماء پر اعتماد کرنا چاہیے، ان کی آواز پر لبیک کرنی چاہیے۔ علماء کا بہت مقام ہے۔ کبھی فرماتا ہے قرآن تلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون، یہ مثالیں ہیں جس کو نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ قرآن تو علم والوں کی مداح کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان مثالوں کو نہیں سمجھتے، مگر عقل نہیں رکھتے مگر علماء۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وما يذكر الا اولو الالباب، کہہ دیجئے کہ جو صاحبان علم ہیں، علم رکھتے ہیں، جو علم نہیں رکھتے ہیں، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اس کو نہیں سمجھتے مگر صاحبان عقل۔ تو اہل علم مطلب آیت دوسرے لفظوں میں یہ بیان کرنا چاہتی ہے کہ اہل ایمان کی، اہل علم کی قدر و منزلت، ان کا مقام و مرتبہ جو ہے ان کو نہیں سمجھتے مگر صاحب عقل۔ اگر کوئی عاقل ہے تو اس کو صاحبان علم کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہوگا۔ جو صاحب عقل ہی نہیں ہے وہ جو چاہے کہے، اس کے متعلق ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ تو بھائیو، دین اسلام فطرت کا دین ہے، یہ عقل کی باتیں کرتا ہے۔ یہ جو تقلید ہے اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، دی تقلید کا، فاسق و فاجر قسم کے لوگوں کا، علماء سوء کی تقلید کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔
ہم علماء حق کی تقلید کے قائل ہیں، اور ہمارے علماء الحمدللہ 1400 سال سے لے کر اپنے علماء کی تاریخ کو پڑھیں، علماء حق ہی نظر آتے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی ہو بھی تو ہم کب کہتے ہیں کہ تم علماء سو کی تقلید کرو؟ علماء حق کی تقلید تو کرو، تقلید کی تو نفی نہ کرو۔ یہ مسئلہ تقلید جو ہے، اس کے صرف ہم شیعہ ہی قائل نہیں ہیں، مذہب شیعہ ہی کی یہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ ہمارے مد مقابل تو دوسرے جو مذاہب ہیں، فرقے ہیں مسلمانوں کے، وہ تو تقلید جو ہے ان میں اور ہم میں فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے تقلید کے وہ صرف 4 بزرگوں کی تقلید کے قائل ہو گئے ہیں، انہوں نے بعد میں اس کا دروازہ بند کر دیا ہے کہ یہی انہی کی تقلید کرنی ہے۔ ہمارا اجتہاد قیامت تک جاری و ساری ہے۔ ہر دور میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے ہیں، مجتہد پیدا ہوئے ہیں، فقی پیدا ہوئے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہوتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور اسی میں جو ہے دین اسلام کی حفاظت کی جو مثلا ذمہ داری ہے، ضمانتی اسی میں ہے کہ ہم اجتہاد و تقلید کو جاری و ساری رکھیں، نہ اس کے منکر ہوئیں، نہ اس کے خود منکر ہوں، نہ دوسروں کو اس کے انکار کرنے کا راستہ ان کے لیے ہموار کریں۔ دین اسلام میں جیسے کہ دین اسلام کی حفاظت کرنے والے، دین اسلام کو دوست رکھنے والے، دین اسلام پر مر مٹنے والے ہر دور میں موجود رہے ہیں، اسی طرح دین اسلام کی دشمنی اور مخالفت کرنے والے بھی موجود رہے ہیں۔ جیسا کہ قرآن اس مطلب کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اس نور کو بجھا دیں، تو تاکہ یہ نور ختم ہو جائے۔ وہ اس کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ یہود و نصارہ اور دیگر اسلام دشمن مخالف قوتیں جو ہیں، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، علماء اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی سازشیں ہیں مختلف طریقوں سے۔ کبھی انہوں نے جو ہے علماء کے خلاف نفرتیں دلا کر علماء سے قوم کا اعتماد اٹھ جائے، اور ہم اپنے جو ہے وہ جو ہے اپنے جو اہداف ہیں، جو باطل اہداف ہیں، ہم ان کو حاصل کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے اس طرح کے کچھ علماء کو، کچھ ناقبت اندیش حضرات کو اپنا اعلیٰ کار بنایا تاکہ وہ ان سے اپنا کام لے سکیں، اپنے اہداف ان سے حاصل کر سکیں۔ تو دین اسلام جو ہے، اس کی دشمنی صدر اسلام سے لے کر آج تک ہو رہی ہے۔ تو اس کا وہ چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں، علماء سے دور کرنا چاہتے ہیں عوام کو۔ وہ چاہتے ہیں کہ شیعہ کے پاس ایک تو یہ اجتہاد جو ہے، یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے کہ ان کا ایک بندہ ہی اگر فتویٰ دیتے تو پوری قوم اس کے فتوے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اگر وہ جہاد کا حکم دیتے تو وہ پوری قوم ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ لہذا تم اجتہاد کو مشکوک بناؤ۔ اجتہاد کے خاتمے کے لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ علماء سے نفرت دلائی جائے، فقہا سے نفرت دلائی جائے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسے بے دین، ایسے خیانت کار، ایسے دشمنان اسلام کے اعلیٰ کار علماء سے ہم اجتناب کریں، تاکہ ہم ہمارے دین اور ایمان کی جو کشتی ہے جو ہے اس پر سوار ہو کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے بھائیوں، بات چل رہی تھی مسئلہ تقلید پر کہ تقلید جو ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ اس پر دلائل عقلیہ اور نقلیہ قائم ہیں، موجود ہیں، جن کی روشنی میں ہم مسئلہ تقلید کو
لازم و ملزوم جانتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ تقلید جو ہے یہ اصول دین میں نہیں ہے۔ تقلید جو ہے یہ فروعی مسائل میں، دین کے جو فقہی احکام ہیں ان میں تقلید کو جائز رکھا گیا ہے، نہ کہ مسئلہ عقائد کے احکام جو ہیں ان میں تقلید نہیں ہے۔ اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو میں نے سورہ مریم کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا، ان کے جو چچا آزر تھے، ان سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں، اے میرے باپ، میرے چچا، اس میں شک نہیں کہ میرے پاس علم آیا ہے، میں تمہیں سیدھے راستے پر، تو لہذا تم میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، میرے پاس علم آیا ہے، میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھے راستے پر چلاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں کس بنیاد پر اپنے چچا کو فرما رہے ہیں کہ میری اتباع کرو، میرے پاس علم آیا ہے؟ کس بنیاد پر؟ میرے پاس علم آیا ہے۔ آیت کیا کہنا چاہتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور اپنے چچا کے وسیلے سے اپنے ماننے والوں کو، بلکہ امت محمدیہ کو بھی یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام کو قرآن میں یہ بھی حکم ہو رہا ہے کہ آپ ابراہیم کے طریقے کی اتباع کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کو فرما رہے ہیں میری اس لیے اتباع کر، اس لیے کہ میرے پاس علم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جاہل جو ہے اس کو عالم کی اتباع کرنی چاہیے، عالم کی جو تقلید کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، تقلید سے ہم کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تقلید اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہم دین کے احکام میں بے روی کا شکار ہو جائیں گے۔ لہذا دین جو ہے اس کو اپنی اصل حالت پر باقی رکھنے کے لیے اس کے ماہرین، اس کے جاننے والے جو اس علم کے ماہر ہیں، یعنی علماء کرام جو ہیں، جو درجہ اجتہاد تک پہنچے ہوئے ہیں، ان بزرگان کی تقلید کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس لیے کہ ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا کہ یہ آیت جو ہے یہ کس مطلب پر دلالت کر رہی ہے، یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ ہے، یہ حکم عام ہے یا خاص ہے۔ مسئلہ تقلید جو ہے وہ عقائد کے احکام میں نہیں ہے، عقائد کے جو احکام ہیں اس میں تقلید جائز نہیں ہے۔ تقلید جو ہم کہتے ہیں، یہ چیز بار بار پیش نظر رہے کہ تقلید جو ہے وہ فروعی احکام میں آتی ہے، فقہی احکام میں تقلید ہے۔ لہذا اس سے یہ کہنا کہ جن آیات میں جو ہے روکا گیا ہے تقلید سے، وہ قومیں جو تھیں وہ اپنے آباء و اجداد کے عقائد کی تقلید کرتی تھیں۔ مثلا وہ بتوں کو، ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی الوہیت کا قائل تھے۔ تو پروردگار عالم نے عقائد میں ان کو روکا ہے کہ اپنے باپ دادا کی تقلید نہ کرو، اس سے روکا گیا ہے۔ تو تقلید جو ہے یہ اعتقادات جو ہیں ان مسائل میں ہم تقلید نہیں کر سکتے۔ باقی جو شریعت کے احکام ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے جو دوسرے رسم و رواج ہیں ان کی ہم تقلید کر سکتے ہیں، ان کی بھی تقلید نہیں کر سکتے۔ لیکن عقائد جو ہے شریعت نے اس سے جو استنباط کیا ہے وہ یہ ہے کہ آباء و اجداد کا اگر عقیدہ غلط ہو تو اس کی پیروی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کا عمل بھی، ان کے آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ اگر خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے، پیغمبروں کے پہنچائے ہوئے دین کی اتباع کریں تو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرنے میں کوئی عار نہیں ہے۔ تو اس لیے تقلید جو ہے، اس سے فرار جو ہے، یہ اصل میں شریعت کو بدلنے والی بات ہے، شریعت سے دوری، مسلمانوں کو اسلام سے، دین سے دور کرنے والی بات ہے۔ دیکھیے قرآن حکیم میں دو مرد جو ہیں
وہ اپنی اتباع کا حکم دے رہے ہیں۔ ایک آیت میں بتایا گیا ہے کہ فرعون نے اپنی اتباع کا حکم دیا، دوسری طرف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ماننے والا تھا حزقیل مومن آل فرعون، اس نے بھی جو ہے اپنی قوم کو اپنی اتباع کا، اپنی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ اب ظاہر ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، دونوں کا ہی ذکر، دونوں کے قول کو نقل کیا گیا ہے قرآن حکیم میں۔ فرعون کے قول کو بھی نقل کیا گیا ہے اور مومن حزقیل کے قول کو بھی نقل کیا گیا ہے۔ مومن حزقیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، کہ وہ جو ایمان والا تھا اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھے راستے پر چلاؤں گا۔ یہ بندہ مومن تھا، اس کو دوسرے مقام پہ فرمایا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمانَهُ، وہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتا تھا۔ اس مومن نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا تھا، اس نے قوم کو کہا کہ میری اتباع کرو، یعنی وہ اپنی قوم کو اپنی اتباع کی طرف بلا رہا ہے۔ دوسری طرف فرعون جو ہے وہ بھی اپنی قوم کو اپنی اتباع کا حکم دے رہا ہے، پیروی کا حکم دے رہا ہے۔ فرعون کہہ رہا ہے وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي وَقَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، فرعون نے کہا تم نہیں دیکھتے وہ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤں گا، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کروں گا۔ فرعون بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کروں گا، مومن آل فرعون بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کروں گا۔ ظاہر ہے کہ اب قرآن کریم جو ہے سورہ ہود میں کیا فرماتا ہے وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، فرعون کے امر میں کوئی ہدایت نہیں تھی۔ تو جس کے امر میں، جس کی اتباع میں ہدایت نہ ہو اس کی اتباع نہیں کی جا سکتی، لیکن جس کی اتباع میں ہدایت ہو اس کی اتباع کرنا، اس کی تقلید کرنا، یہ قرآنی حکم ہے۔ یہ دلائل نقلیہ اس میں بہت سے قائم ہیں، قرآن حکیم میں بہت سی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو دونوں ہی تقلید کا، اپنی پیروی کا حکم دے رہے ہیں، فرعون بھی مومن حزقیل بھی۔ ظاہر ہے کہ فرعون کی اتباع تو نہیں کی جا سکتی، کیوں کہ وہ تو خود راہ ہدایت پر نہیں تھا۔ کبھی قرآن کہتا ہے اس کے بارے ہے انہ کان من المفسدین، وہ تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ کبھی فرماتا ہے وما امر فرعون برشید، فرعون کے امر میں کوئی ہدایت نہیں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو ماننے والا تھا وہ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پابند تھا، ان کے دین کی جو اتباع کرتا تھا، اس نے ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی اتباع کرتے ہوئے اپنی قوم کو کہا کہ میرے پیچھے چلو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ وہ کوئی نبی بھی نہیں تھا، کوئی امام بھی نہیں تھا، لہذا ایک مومن تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی مومن ہدایت یافتہ ہے، عالم بھی ہے، ٹھیک ہے، نبی بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، اور ایک مومن ہے لیکن ہدایت یافتہ ہے، خواہش نفس کا پیروکار نہیں ہے، دین حق کی پابندی کرنے والا ہے، دین میں بصیرت بھی رکھتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، تو ایسے مومن کی جو ہے تقلید کرنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ جو علماء یہی پیغام اس حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ ہمارے علماء سے جو خواہش نفس کا پیروکار نہ ہو، دین میں فقاہت رکھتا ہو، دین کا فقیہ ہو اور اپنے مولا کا فرمانبردار ہو، تو اس کی تقلید کرنی چاہیے۔